بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالسلام فرما رہے مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. ومفتاح الصلاۃ، پھر نماز کی کیا کنجی ہے؟ الطہور، طہارت حاصل کرنا بڑی اور چھوٹی نجاست سے، کس سے؟ حدث سے. وعن شبیب بن ابی روح عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیب بن ابی روح صحابہ میں سے ایک صحابی سے یہ روایت کرتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الصبح، آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھی اور نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے. فقرأ الروم فالتبس علیہ، سورت کے پڑھنے میں سے خلجان ہوا، یعنی صحیح طرح سے نہیں پڑھ پا رہے تھے. فلما صلی، جب آپ علیہ السلام نے نماز سے فراغت حاصل کی، قول تو کہنے لگے ما بال اقوام، کچھ لوگوں کو کیا ہوا، یصلون معنا، کہ ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھتے، لا یحسنون الطہور، صحیح طرح سے طہارت حاصل نہیں کرتے، یعنی کیا کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض جگہ خشک رہ جائے. وإنما يلبس علينا القرآن، ہم پر قرآن کو کیا کرتے، گڑمٹ کرتے ہیں. اولئک، وإنما يلبس علينا القرآن اولئک، وہ لوگ ہم پر کیا کرتے، قرآن کریم گڑمٹ کرتی. کہ جب طہارت صحیح طرح سے حاصل نہ کرے، بعض اوقات آدمی کے لیے تلاوت کرنا مشکل ہو جاتے، اور اسی طرح سے کچھ ذہن میں خلجان آ جاتا ہے. رواہ النسائی. وعن رجل من بنی سلیم، بنی سلیم میں سے ایک آدمی صحابی ہے، قول فرماتے کہ عدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی و فی یدہ، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں اشارہ کرتے ہوئے شمار کیا، یا اس کے ہاتھ میں. قول فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان، سبحان اللہ پڑھنا یہ آدھے میزان کو بھرتا ہے. والحمدللہ یملأ، الحمدللہ تو اس کو پورا بھر دیتا ہے. والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور تکبیر پڑھنا اللہ اکبر، اس سے آسمان و زمین کا جو خلا ہے بیچ ہے یہ بھر جاتا ہے. والصوم نصف الصبر، اور روزہ رکھنا یہ آدھا صبر ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، مشکل ہے آدمی کے لیے، بھوک پیاس لگتی ہے نا، تو گویا کہ یہ آدھا صبر ہے. والطہور نصف الایمان، اور ظاہری باطنی پاکی حاصل کرنا اور حدث جنابت سے حاصل کرنا اور ساتھ ساتھ اور پاکی، یہ کیا ہے، آدھا ایمان ہے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن. وعن عبداللہ الصنابحی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن، جب مسلمان آدمی وضو کر لے، فمضمض، کلی کر لے، خرجت الخطایا من فیہ، اس کی منہ سے گناہ نکل جاتے، گر جاتے. وإذا استنثر، جب وہ کیا کر لے، ناک کو جھاڑ لے، خرجت الخطایا من انفہ، ناک سے گناہ گر جاتے ہیں. وإذا غسل وجهه، جب چہرے کو دھو لے، خرجت الخطایا من وجهه، چہرے سے گناہ گر جاتے، جڑ جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ، آنکھوں کی جو پلک ہیں اس کی نیچے سے گناہ نکل جاتے. فإذا غسل یدیہ، جب ہاتھ دھو لے، خرجت الخطایا من یدیہ، ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے. حتی تخرج من تحت اشفار یدیہ، ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی. فإذا مسح برأسہ، جب سر کا مسح کرے، خرجت الخطایا من رأسہ، سر سے گناہ جڑ جاتے. حتی تخرج من اذنیہ، کانوں پر سے نکلتے ہیں. فإذا غسل رجلیہ، جب پاؤں دھو لے، خرجت الخطایا من رجلیہ، پاؤں سے گناہ جڑ جاتے. حتی تخرج من تحت اصفار یا من اصفار رجلیہ، پاؤں کی جو ناخن ہیں اس کے نیچے سے یہ گناہ نکل جاتے. ثم کان مشیہ الی المساجد، پھر مسجد تک جانا نماز کے لیے. والصلاۃ، اس کا نماز پڑھنا، نافلۃ لہ، اس کے لیے کیا ہے، زائد اعمال ہے، نفلی ہے، فضائل و کمالات ہے. رواہ مالک والنسائی. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے، توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جب چھوٹے گناہ معاف ہو جائے نا تو بڑی بھی ساتھ معاف ہو جاتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرۃ، ایک مرتبہ علیہ السلام کسی مقبرے میں تشریف لائے. فقال، یہ کہا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإن ان شاء اللہ بکم لاحقون. یہ کلمات پڑھی جاتے ہیں قبرستان میں کہ سلام تم پر مسلمانوں لوگوں، ہم بھی آپ کے بعد آنے والے ہیں. آگے فرمایا کہ وددت ان قد رأینا اخواننا، کہ مجھے زیادہ پسند لگ رہے اور دل کی چاہت ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھ پاتے جو کیا ہے، ہمارے بھائی ہیں. قول صحابہ نے کہا کہ آپ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ کہ ہم اگر اپنے بھائی دیکھتے تو کیا یہ اچھا ہوتا. اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں. اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں.
قول فرمائے کہ انتم اصحابی، تم میرے صاحبان ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے کیا ہو، صحابہ ہو، ہم مجلس ہو. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ، ہمارے بھائی وہ لوگ لم یأتوا بعد، جو ابھی تک نہیں آئے دنیا میں، ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی جیسے ہم لوگ بعد میں آگے. فقولوا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں دیکھا ہے نا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے، آپ ہمیں پہچان سکتے. جو لوگ ہمارے بعد آئیں گے نا قیامت کے روز، آپ کیسے ان کو پہچانیں گے کہ یہ میری امت والے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں؟ کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ، جو بھی تک نہیں آئی آپ کیسے پہچانیں گے؟ فقول فرمایا ارائیت، ذرا یہ دکھاؤ، بتاؤ، لو ان رجلا، اگر ایک آدمی مثلا له خیل غر محجلہ، کہ اس کے سفید ماتے والے اور سفید پو والے گھوڑے ہو، محجلہ منا پو والے، بین ظہری خیل دہمن بہمن، اور وہ سفید پو والے یا پیشانی والے گھوڑے اگر ایسے گھوڑوں میں ہو جو کیا ہو، دہمن بہمن، کالے کلوٹے ہو. دہم کس کی جمع ہے؟ ادہم کی جمع ہے، کالے کو کہتے ہیں. بہمی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تاکید ہے، یعنی اگر زیادہ کالے کالوٹے گھوڑوں میں اس طرح کے گھوڑے کیا وہ پہچان نہیں سکتا. الا یعرف خیل، کی اپنے گھوڑے نہیں پہچان پائے گا. قول کا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ قال فرمائے کہ اسی طرح میری امت بھی ہوگی. میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی پیشانیاں، ہاتھ، پو وغیرہ یہ جو ہے نا چمکیں گے، اس سے چمک آئے گی. فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وضو کی وجہ سے، صفائی ستھرائی پاکی کی وجہ سے ان کے چہروں پر، ان کے ہاتھ پاؤں پر کیا ہوگا؟ لمعہ ہوگا، چمک ہوگی، اس کی وجہ سے میں پہچانوں گا. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان کے لیے پہلے سے حوض کوثر پر موجود رہوں گا. رواہ مسلم. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، کہ سب سے پہلے مجھے سجدے کی اجازت ملے گی قیامت کے دن. وانا اول من یؤذن له ان یرفع راسہ، اور مجھے اجازت سب سے پہلے ملے گی سر اٹھانے کے لیے. فانظر الی ما بین یدی، جب میں سامنے دیکھوں گا نا، فاعرف امتی من بین الامم، تمام امت میں اپنی امت پہچانوں گا. ومن خلفی مثل ذلك، جب پیچھے دیکھوں گا تو اسی طرح. وعن یمینی مثل ذلك، دائیں طرف. وعن شمالی مثل ذلك، اور بائیں طرف. فقال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامہ، اتنی ساری امتی ہوگی نا، فیما بین نوح الی امتک، نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک تو بہت ساری امتیں ہیں، آپ ان میں اپنی امت کیسے پہچانیں گے؟ قول فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، کہ وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے چہروں سے، ہاتھ وغیرہ سے چمک اٹھے گی، ان کے ہاتھ چمکیں گی، پیشانیاں چمکیں گی وغیرہ. لیس احد کذلک غیرہم، ان کے سوا کسی اور کی یہ خصوصیت نہیں ہے. وَأَعْرِفُهُمْ، میں پہچانوں کہ انہم یؤتون کتبہم بأیمانہم، ان کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور اس سے پہچانوں گا کہ میری امت کے لوگوں کے جو بچے ہیں نا، ان کے سامنے دوڑیں گے اور ان کے پاس آئیں گے، اپنے والدین کو ہاتھ سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جائیں گے. رواہ احمد. آگے وضو کے متعلق باب ہے کہ کون کون سی چیزوں سے وضو واجب ہو جاتا ہے. باب ما یوجب الوضوء، کون کون سی چیزیں وضو کو واجب کرتی ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے پہلے والا اگر ہو یا نہ ہو تو کون سی چیزیں جو نئے وضو کو واجب کرے. الفصل الاول. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرنا واجب ہے، وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی. لا تقبل صلاۃ من احدث، جو آدمی بے وضو ہو جائے، حدث لاحق ہو جائے، اس کی نماز نہیں ہوتی. لا تقبل من لا تصح حتی یتوضأ، جب تک وضو نہ بنائے. متفق علیہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی. لا تقبل من لا تصح، قبول کبھی کبھی قبول کے معنی میں ہے کہ ایک چیز درست تو ہو جائے لیکن اللہ کی مرضی حاصل نہ ہو، اور ایک قبول صحت کے معنی میں ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے نا کہ حائضہ عورت جو ہے نا بالغ، اس کی نماز چادر وغیرہ کے بغیر نہیں ہوتی نا، تو وہاں پر صحت کے معنی میں ہے. اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کاہن کے پاس جائے، اس کی بات کی تصدیق کر لے تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی کیا معنی؟ اس نے تو وضو کیا ہوگا، اس کی نماز کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ صحیح تو ہوتی ہے، ہاں قبول نہیں ہوتی، ثواب نہیں ملے گا.
لا تقبل صلاۃ من غیر طہور ولا صدقۃ، اس طرح صدقہ قبول نہیں ہوتا، درست نہیں، تو من غلول، مال خیانت سے یا مال حرام کا صدقہ نہیں ہوتا۔ اگر مال حرام کمایا ہونا اس سے صدقے کی نیت سے مال نہیں دے گا کسی کے، سے گناہ گار ہو جائے گا۔ اگر دے گا تو اس لیے دے گا کہ اس خود سے کیا کرے، مصیبت ہٹائے، خود سے کیا کرے، حرام مال ہٹائے، اس لیے کیا کر دے گا، لوگوں کو مال دے گیا جس کو واپس کرنا ہو۔ یا اگر اس کا اپنا مالک معلوم نہیں ہے نا تو پھر کیا کرے گا، اس مال کو خود سے دور کرے گا گندگی کے طور پر سمجھ کے، ہاں اس طرح کی نیت کر کے کہ کیا ہے، خود سے بوجھ دور کر رہے، پھر ثواب ملے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، حضرت علی سے فرماتے قول، کنت رجلا مذاء، کہ مجھے مزی زیادہ آتی تھی، مزی بھی کیسا تھے لفظ، فکنت استحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ السلام سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا، لمکان ابنتی ہی، کہ اس کی بیٹی میرے نکاح میں تھی نا، فامرت المقداد، میں نے مقداد کو کہا تھا کہ تم اس کا سوال پوچھو، اس کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ یا ایک جگہ عمار کے متعلق اس کو بتایا تھا، فقول فسألو، جب اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقول آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یغسل ذکرہ، اپنا عضو مخصوص دھو لے، ویتوضا، اور نئے وضو کر لے، متفق علیہ۔ مقصد کیا اس حدیث کا، کہ مزی سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر پہلے سے وضو ہو، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تین چیزیں، ایک مزی، ایک ودی، اور ایک منی۔ مزی سے صرف وضو واجب ہو جاتا ہے، اس طرح سے ودی تو پیشاب کے بعد نکلتے، اور ایک کیا ہے، منی، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا، توضؤ مما مست النار، جس چیز کو آگ چھوئے اس سے وضو کرو۔ رواہ مسلم۔ قال الشیخ الامام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ، هذا منسوخ بحدیث ابن عباس۔ شیخ امام کبیر محی السنہ سے فرماتے کہ حدیث ابن عباس کی حدیث منسوخ ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قول، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلکت پشات، ایک مرتبہ علیہ السلام نے بکری کی دستی کائی، ثم صلی، پھر نماز پڑھ لی، ولم یتوضا، کوئی وضو نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ اگر کسی چیز کو آپ آگ سے گرم کرے، جیسے دودھ وغیرہ یا کچھ اور ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، متفق علیہ۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ سے کہتے ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ انا اتوضأ من لحوم الغنم، کہ اگر ہم بکری کا گوشت کھائے تو کیا اسے ہمیں وضو کرنا ضروری ہوگا، کریں گے؟ قال فرمائیں شئت فتوضأ، اگر چاہے کر لے، مستحب ہے۔ یہ وضو سے وضو لغوی مراد ہے کہ ہاتھ منہ دھو لے، وإن شئت فلا تتوضأ، چاہے تو نہ کرے۔ قال پھر اس نے پوچھا، نتوضأ من لحوم الابل، کیا اونٹ کے گوشت کے کھانے کے بعد وضو کریں گے؟ قال فرمائے نعم، ہاں کر لے۔ فتوضأ من لحوم الابل، اس سے کر لے، یا فتوضأ، اس نے وضو کیا۔ قال آگے اس نے کہا کہ اصلی فی مرابض الغنم، کیا بکریوں کا جو کیا ہے باڑا ہے جہاں پر بکری ہم باندھتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہوں، پڑھ لوں؟ قال فرمائے نعم، ہاں، وہاں پر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ قال اس نے کہا اصلی فی مبارک الابل، اونٹوں کی بٹانے کی جگہ اور جہاں پر ان کا باڑا ہوا پر پڑھ سکتا ہوں۔ قول فرمایا اللہ، وہاں پر نہیں پڑھ سکتے، رواہ مسلم۔ کیا وجہ ہے کہ بکری کے گوشت سے وضو ضروری نہیں ہے اور اونٹ کے گوشت سے ضروری ہے، یہاں پر کوئی ضروری واجب کی بات نہیں ہے۔ بکری کے گوشت میں دسومت، چکناہٹ، گھی زیادہ نہیں ہے نا، تو اگر وضو نہ کرے یا کلی نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اونٹ کے گوشت میں کیا ہے، چکناہٹ زیادہ ہے، گھی وغیرہ زیادہ اس میں نا، تو اس کے بعد وضو کر لے، مسواک کر لیتا کہ منہ میں چکناہٹ نہ رہے کہ اس سے بدبو بنے بعد میں۔ پھر آگے فرمایا کہ بکری کے باڑے میں اگر آپ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، کیونکہ بکری کی مسکین جانور ہے نا، زیادہ شرارتی نہیں ہے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جہاں پر پاک جگہ ہونا، یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر جو کیا ہے روس وغیرہ پڑے ہو، مینگنے یا پیشاب، وہاں پر پڑھنا تو جائز نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اونٹ کا جو باڑا ہے نا، استبل، وہاں پر آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اونٹ کینا پرور جانور ہے نا، شرارتی ہے، نقصان دہ ہے، بعض اوقات آدمی کو نقصان بھی پہنچا سکتے، یا بدک جائے تو آدمی ڈر جاتا ہے، آپ کو کیا کر دے گا، پاؤں کے نیچے روند لے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک کہ اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، اگر تم میں سے کسی کو محسوس ہو جائے پیٹ میں، یا جسے ہوا کا ادھر ادھر کیا ہو جانا ہے، مروڑ کا پیدا ہونا، فاشکل علیہ، اب اس کے لیے بات ذرا مشتبہ لگی کہ اخرج منہ شیء ام لا، کہ اس کی کوئی چیز نکلی یا نہیں، یعنی ہوا نکلی یا نہیں، فلا یخرجن من المسجد، تو اس اندیشی کی وجہ سے یا خیالات شک کی وجہ سے مسجد سے نہ نکلے، اس کا تو وضو باقی ہے،
کیونکہ اس نے وضو پہلے کیا تھا نا، یقین سے زائل ہوتا ہے. حتی اسمع صوتا، ہاں اگر اس کو آواز سنائی دے اور یہ جدر خنی بدبو پائے تو اس وقت کیا کر لے، نکل جائے، وضو بنا لے. رواہ مسلم. یہ حکم شکی شخص کے لیے جو کیا ہو، شک والا ہو، کیوں کیا کر لے، ہوا محسوس کر لے، آواز محسوس کر لے، یا کیا کر لے، کچھ اور محسوس کر لے. معنی یہ ہے نا کہ اس کو تیقن حدث ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. ویسے خواہ شک پر کیا نہ کرے، بنا نہ کر لے. اگر ایک آدمی نہ شکی ہے نہ کچھ اور ہے، وہ تو ظاہر سی باتیں پہچان لے گا. وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قولی، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبننا، فلسلم نے ایک مرتبہ دودھ پیا، فمضمض، اس کے بعد کلی فرمائی، تاکہ چکناہٹ وغیرہ یہ جو ذائقہ ہے مجھ سے دور ہو جائے نا. اس کے بعد نماز پڑھنے میں آپ کو کیا ہوگا، ذائقہ محسوس ہوگا، جو اچھا نہیں ہوگا، دل مشغول ہوگا. وقال، پھر فرمایا کہ ان له دسما، کہ اس میں دسمت، چکناہٹ ہے. متفق علیہ. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. ایک وضو سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یعنی ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی تھی. وہ مسئلہ خفی، وضو پر بھی مسا فرمایا تھا. فقال له عمر سے نے اسی پوچھا رسول اللہ سے کہ لقد صنعت اليوم شيئا، اے رسول اللہ، آپ نے آج تک ایسا فعل عمل کیا نا کہ لم تکن تصنع، جو پہلے آپ نہیں کرتے تھے، آپ نے ایک نماز سے کئی، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لی. فقالوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدن صنعته یا عمر، میں نے اسے قصدن کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہر نماز کے لیے وضو ضروری. جب وضو باقی ہونا تو کیا ضرورت ہے نئی وضو کے لیے. رواہ مسلم. وعن سوید بن نعمان انه خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر. خیبر کے سال جس وقت جنگ ہو رہی تھی نا، اس وقت سوید سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے. یہ فرما رہے حتی اذا كانوا بالصحباء، جب صحبہ علاقے کے قریب پہنچ گئے نا، علاقہ شہر وہی من ادنى خیبر، خیبر کا قریب، خیبر کا جو کیا ہے نیچی جگہ ہے، نشیبی جگہ ہے. صلی العصر، آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی. ثم دعا بالازواد، پھر کہا کہ جو کچھ کھانے کے لیے سامان وانے لے کر آؤ. فلم یؤت الا بالسویق، صرف سویق ستو باقی تھا وہ لایا گیا. فامر به، امر دیا کہ اسے کیا کر لو، دسترخوان پر ڈال دو. فثریا، تو کیا کر دیا، پلا دیا گیا. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا، اس نے بھی تناول فرمایا، ہم نے بھی کھایا. ثم قام الى المغرب، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے مغرب کی. فمضمض ومضمضنا، اس نے بھی کلی فرمائی، ہم نے بھی کلی کی. ثم صلی ولم يتوضا، پھر وضو کیا، نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا. تو مطلب یہ ہے نا کہ جس چیز کو آگ لگے یا جو کچھ آپ کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. رواہ البخاری. الفصل الثانی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء الا من صوت او ریح. وضو واجب نہیں ہوگا جب تک آواز نہ سنی یا بو محسوس نہ کریں، جو بدبو ہے. مطلب یہ نہیں کہ بالکل آواز کا سننا ضروری ہے یا بدبو کا محسوس کرنا. مطلب کہ حدث سے کنایا ہے کہ حدث کا یقینی ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہونا ساتھ تک وضو کرنے کی ضرورت نہیں. رواہ احمد و ترمذی. وعن علی رضی اللہ عنہ قول، علی سے فرماتے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدی، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق پوچھا تھا. فقول، کہا من المدی الوضوء، مزی سے وضو کرنا ضروری ہے. من المنی الغسل، منی سے غسل کرنا ضروری ہے. رواہ الترمذی. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کے لیے کنجی کیا ہے، طہارت ہے. و تحریمها التکبیر، اور نماز کے لیے تحریم کیا ہے، تکبیر، یعنی اللہ اکبر کے کہنے سے اب ہر چیز آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. و تحلیلها، اور پھر سلام کے کرنے سے نا نماز سے حلت ہو جاتی ہے، آدمی حلال ہو جاتا ہے نا، جو چیزیں ناجائز تھی وہ جائز ہو جاتی ہے، جیسے کھانا پینا چلنا وغیرہ. و تحلیل، اور اس کے لیے حلال ہونے کا طریقہ تسلیم و سلام کر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رواہ ابو داؤد والترمذی والدارمی ورواه ابن ماجہ عنہ عن ابی سعید. یا پر مسئلہ کیا ہے، کیا نماز کے لیے اللہ اکبر کہنا صرف ضروری ہے؟ ہمارے مذہب کے مطابق اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ کبیر یہ الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عمل جو ہے کس پر رہا ہے؟ اللہ اکبر. ہر مذہب والے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، بس اسی پر عمل واجب ہے. ورنہ ویسے کیا کر سکتے اور کلمات بھی ہمارے یہاں استعمال کر سکتے. امام یوسف کے نزدیک اللہ الکبیر، اللہ کبیر بھی پڑھ سکتے. دوسرے مذاہب میں صرف اللہ اکبر فرض ہے، کیونکہ یہاں پر خبر کیا ہے، الف لام کے ساتھ نا. و تحریمها مبتدا التکبیر خبر، جب خبر معرب بلام ہو تو وہ حصر کا پیدا دیتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے. اس طرح تحلیل میں بھی مسئلہ ہے، وہ صرف السلام کو واجب سمجھتے ہیں، کتنی نہیں سلام کا لفظ بھی کہہ سکتے اور کچھ بھی کہہ سکتے. وعن علی بن طلق رضی اللہ عنہ قول، حضرت سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا اذا فسا احدکم، جب تم میں سے کسی کی ہوا نکلے، فلیتوضأ، وضو کر لے.
وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، اور بیویوں کے ساتھ پچھلے حصے میں جمع لواطت نہ کرو، رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سے روایت کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العینان وقاء الصح، یہ جو دو آنکھیں ہیں نا یہ کیا ہے؟ نماز کے لیے پابندی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب آنکھیں بیدار ہو نا تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر ٹوٹ جائے آدمی کو پتہ چل جائے، لیکن جب یہی آنکھیں سو جائے نا تو آدمی کا وضو نہیں رہتا، ختم ہو جاتے۔ وقاء الصح، صح کا کیا ہے؟ صح تو ویسے کہتے ہیں نا سورین کے حصے کو، یہاں پر اسے کیا مراد ہے؟ یعنی دبر کا جو حلقہ ہے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ جس سے رسی سے آپ بوری کو باندھ دینا تو بوری کا منہ بند رہتا ہے نا، تو آنکھوں سے بھی یہ حصہ بند رہتا ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ، جب آنکھ سو جائے، اسْتَطْلَقَ الْوِقَاءُ، تو رسی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، مانا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا وقاء الصح العینان، وقاء الصح العینان، کہ یہ آنکھیں کیا اس کے لیے حفاظت ہے۔ فمن نام، جب آدمی سو جائے فلیتوضا، وضو کر لے۔ رواہ ابو داود۔ وقال الشیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ هذا فی غیر القاعدی، مسئلہ شخص کے لیے ہے نا جو لیٹا ہوا ہو یا کروٹ پہ لیٹا ہو، جو بیٹھا نہ ہو۔ اگر بیٹھا ہونا تو پھر اس کے لیے وضو نہیں ٹوٹ جاتا بیٹھنے کی حالت میں ہو، لما صحا، کیونکہ صحیح روایت عن انس سے قول کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے، حتی تحفق رؤوسهم، بعض اوقات جب ان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا نا تو ان کے سر جھک جاتے تھے، اس طرح سے لٹک جاتے تھے۔ ثم يصلون، اس کے باوجود بھی نماز پڑھتے، ولا يتوضؤون، وضو نہیں کرتے تھے۔ بیٹھنے کی صورت میں آدمی سو جائے جب اس کا مقعد زمین سے نہ اٹھے، اور اس طرح سے نماز کی حالت میں جس رکوع سجدے کی حالت میں ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی، کیونکہ وہاں پر مسکا کنٹرول رہتا ہے۔ الا انه ذکر فیہ، ترمذی ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ینامون بدل ینتظرون، ینتظرون کی جگہ پر ترمذی ابو داؤد میں کیا ہے؟ ینامون کا لفظ ہے، ینامون یعنی بدل ینتظرون العشاء حتی تحفق رؤوسهم یا رؤوسهم۔ یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انما العینان وقاء الصح بہترین الفاظ استعمال فرمائے نا، بہترین الفاظ کہیں، کیونکہ اگر اسے الفاظ کہیں گے نا تو اس سے ادب بھی رہے گا، کھلے الفاظ میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو ان لوگوں پر واجب ہے جو کروٹ پر سو جائے۔ فإنه اذا اضطجع، کیونکہ جب آدمی کروٹ پہ لیٹ کے سو جائے، استرخت مفاصل، اس کے جوڑ ڈھیلے سست پڑ جاتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن بصرۃ، بصرہ بی بی فرماتی ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا اذا مس احدکم ذکرہ، جو تم میں سے کوئی اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ لگائے فلیتوضأ، وضو کر لے۔ رواہ مالک و احمد و ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حصے کو ہاتھ لگائے بغیر حائل کے، بغیر پردے کے وغیرہ، یا یہ مراد ہے نا کہ پیشاب کے وقت اسے بھی ہاتھ لگاتا ہے، یہ مطلب ہے کہ وضو کر لے۔ وضو سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہاتھ دھونا مراد ہے کہ ہاتھ دھو لے، وضو والا لغوی معنی مراد ہے۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قول، فرماتے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا عن مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضأ، کہ اگر ایک آدمی وضو کر لے، وضو کے بعد اپنے حصے کو ہاتھ لگائے، نفس کو، قول فرمایا کہ وهل هو الا بضعۃ منہ، یہ بھی تو انسان کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے ناک کو ہاتھ لگانا، کان کو ہاتھ لگانا، منہ کو ہاتھ لگانا، رخسار کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسے بھی نہیں ٹوٹتا۔ رواہ ابو داؤد الترمذی والنسائی ورائے ابن ماجہ نحو۔ وقال الشیخ الامام محی السنہ هذا منسوخ، حدیث منسوخ ہے، لأن ابا ہریرہ اسلم بعد قدوم طلق، کہ طلق صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کے بعد ابو ہریرہ صاحب آئے تھے، اور ابو ہریرہ صاحب کیا ہے حدیث الاسلام تھے نا، اس کے بعد اسلام لائے ہیں، اور اس نے ایک ایسی بات بیان کی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، واجب نہیں ہوتا۔ وقد روا ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے یہ روایت کیا ہے قول اذا افضى احدکم بیدہ الی ذکرہ، جو تم میں سے کوئی شخص اپنے حصے کو ہاتھ لگائے، لیس بینہ و بین شیء، بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، فلیتوضأ، وضو کر لے۔ رواہ الشافعی والدارقطنی وروا النسائی بصرۃ الا انہ لم یذکر لیس بینہ و بین الشیء۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ وضو ضروری نہیں ہے۔ اصل میں بات ہے نا کہ شہوات کے ساتھ ہاتھ لگائے یا ذرا دیر کر دے تو صورت میں وضو واجب ہے کہ کچھ نکلے اس حصے سے، اگر ایسا نہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہو۔
وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعد ازواجہ، آپ علیہ السلام بعض خواتین کو یعنی بعض جو بیویاں ہیں حضرت عائشہ وغیرہ میمونہ جسے یہ حضرات انہوں نے روایت میں ذکر کیا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے، ثم یصلی، پھر آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ولا توضؤ، وضو نہیں فرماتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کے بدن سے بدن کا لگ جانا یا کیا کرنا، بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ وقال الترمذی لا يصح عند اصحابنا بحال اسناد عروہ۔ امام ترمذی سے فرماتے کہ جو روایت ہے نا یہ روایت درست نہیں ہے بحال، ان کسی بھی حالت میں، کیونکہ اسناد عروہ عن عائشہ و ایضا اسناد ابراہیم التیمی عنہا، کہ جو اسناد ہے نا عروہ کا عائشہ بی بی سے اور ابراہیم تیمی کا اس سے، یہ درست نہیں ہے اور اتصال نہیں ہے۔ وقال ابو داؤد هذا مرسل ابراہیم التیمی لم يسمع عن عائشہ، ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے عائشہ صاحبہ سے نہیں سنا، لیکن ہم کہتے ہیں یہاں پر ابراہیم التیمی عن ابیہ کا لفظ موجود ہے، لہذا اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، یا پر مسئلے میں کیا بیان فرمایا، دوسرے حضرات جو ہے نا مالکیہ وغیرہ، وہ کہتے کہ اگر ایک آدمی عورت کو بوسہ دینا یا عورت کو ہاتھ لگائے، اجنبی ہو یا بغیر پردے کے ہاتھ لگائے وغیرہ یا کیا ہو، وہ عورت مشتہات ہونا تو صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح بات ہے نا کہ جب تک کچھ نہ نکلے نا تو صورت میں وضو واجب نہیں ہوتا، اور جو وضو پہلے سے ہو وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنا، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دستی کا، ثم مسح یدہ بمسح، پھر آپ علیہ السلام نے تولیہ وغیرہ سے ہاتھ پوچھ لیا۔ پوچھنا منا ہاتھ کو صاف کرنا، حکانہ تخت جو نیچے رکھا تھا چادر وغیرہ، ثم قام فصلی، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔ کھانے سے ان چیزوں کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت، ام سلمہ سے فرماتی ہیں قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا وشمیہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسلی رکھ دی جو میں نے بھون رکھی تھی۔ فکل منہ، سے آپ علیہ السلام نے کہا، ثم قام الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ولم یتوضأ، وضو نہیں فرمایا۔ رواہ احمد۔ الفصل الثالث عن ابی رافع، ابو رافع سے روایت کرتے ہیں قول اشہد، میں گواہی دیتا لقد کنت اشوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاۃ، میں پیغمبر علیہ السلام کے لیے بکری کا جو پیٹ تھا نا وہ میں کیا کرتا تھا، بھونتا تھا۔ بکری کا پیٹ تو کوئی نہیں بھونتا، مانا پیٹ کے ساتھ تو پسلیاں لگی ہوتی نا، پیس لیا میں کیا کرتا تھا ان کے لیے بھون لیتا تھا۔ ثم صلی، پھر اس نے جب یہ کھائی نا اس کے بعد کیا نماز پڑھ لی، ولم یتوضأ، وضو نہیں فرمایا۔ رواہ مسلم۔ وعنہ، مذکور صحابی سے رہتے ابو رافع سے قول اہدیت لہ شاۃ، کہ اس کو یعنی مجھے ایک مرتبہ ایک بکری ہدیے میں دی گئی، فجعل فی القدر، اس نے ہانڈی میں ڈال دی۔ کیا معنی، ذبح کر کے کاٹ کے وغیرہ، پھر اس کے بعد ہانڈی میں پکائی، دیگچی وغیرہ میں۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آئے، فقال، پوچھا ما ھذا یا ابا رافع، کیا ہو رہا ہے، کیا پک رہا ہے؟ فقول کا شاتن، یا رسول اللہ بکری کا گوشت، ہدیت لنا یا رسول اللہ، ہمیں ہدیے میں دیا گیا۔ فطبخت، میں نے پکایا، فی القدر، ہانڈی دیگچی میں۔ قول، ناولنی الذراع، مجھے ایک دستی دو یا ابا رافع، فناولت الذراع، میں نے ایک دستی دی۔ ثم قول، ناولنی الذراع الاخر، دوسری والی دستی بھی دو، فناولت الذراع الاخر، وہ بھی دیا کھانے کے لیے۔ ثم قال ناولنی الذراع الاخر، اور بھی دونوں۔ فقال له یا رسول اللہ نے کہا انما للشاة ذراعان یا رسول اللہ، بکری کی تو دو دستیاں ہوتی نا، آگے والے جو ہاتھ ہے، پیچھے والے کو تو دستی نہیں کہتے نا، اس کو ذراع نہیں کہتے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم فرمائے اما انک لو سکت، اگر آپ میری بات پر خاموش رہتے نا، نہ پوچھتے اور یہ نہ کہتے کہ دو دستیاں ہوتی ہے، لناولتنی ذراعا فذراعا، پیدر پہ آپ مجھے کئی دستیاں دیتے، ما سکت، جب تک خاموش رہتے۔ ثم دعا بماء، پہ آپ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ، فتمزمز، وضو کے لیے نہیں بس ویسے پانی لاؤ، فتمزمز فاہو، اس سے منہ کو صاف کیا، کلی کر دی، وغسل اطراف اصابعہ، اور ہاتھ کی انگلیاں دھو لی، ثم قام فصلی، پھر نماز پڑھ لی، ثم عاد الیہم، پھر آئے، فوجد عندہم لحما بارد، ان کے پاس ٹھنڈا گوشت رکھا تھا نا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے بعد میں، پاکل اسے بھی کہا۔ ثم دخل المسجد فصلی، پھر نماز کے لیے گئے، نماز پڑھ لی، ولم یمس ماء، اور پانی نہیں لگایا ہاتھ کو، ولم یمس ماء، پانی کا استعمال نہیں کیا۔ رواہ احمد و رواہ الدارمی عن ابی عبید الا انه لم يذكر ثم دعا بماء الى آخره۔ وعن انس بن مالک قال كنت انا وابی وابو طلحہ جلوسا، یہ انس سے کہتے میں تا ابی تا اور ابو طلحہ ہم بیٹھے تھے، فاکلنا لحما، ہم نے گوشت کھایا، وخبزا کھانا وغیرہ بھی تھا، ثم دعوت بوضوء، پھر میں نے وضو کے لیے پانی مانگا، فقال، انہوں نے کہا مجھ سے کہ لما تتوضؤ، آپ کیوں وضو کرنا چاہتے ہیں؟ انس، فقلت، میں نے کہا لہذا طعام الذی اکلنا، اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا،
فقال انہوں نے کہا کہ تتوضأ من الطیبات، پاک عمدہ چیزوں سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، لم یتوضأ منہ، کہ ان چیزوں سے تو وضو نہیں فرمایا، من ہوا خیر منک، اس شخص نے بھی جو آپ سے بہتر ہے، آپ علیہ السلام نے. تو مطلب یہ ہے کہ شاید وہ کیا سمجھ رہے تھے، واجب سمجھ رہے تھے وضو کیا، مستحباً استحباباً کیا فرما رہے تھے وضو، لیکن انہوں نے منع فرمایا کسی وضو نہیں ٹوٹتا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یقول، ابن عمر سے فرماتے تھے قبلۃ الرجل امرأۃ، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ہاتھ بوسہ لگائے، بوسہ دے، چوم لے، وجسها بیدہ، یا ہاتھ اس کو لگائے، من الملامست، ملامسے میں سے، کیا منع ملامسے میں سے ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ملامسے سے جماع کا منع مراد ہے نا. ومن قبل امرأۃ، اگر کسی نے بیوی کو چوما، وجسها بیدہ، ہاتھ سے اسے کیا ٹچ کیا، فعلیہ الوضو، اس پر وضو واجب ہے. لیکن دوسری طرح سے کیا مراد ہے کہ ان چیزوں سے وضو واجب نہیں ہوتا جب تک کچھ نہ نکلے. رواہ مالک والشافعی، یہ صورت پر ہم لینا کہ جب کچھ نکلے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول، ابن مسعود سے فرماتے کان یقول، فرماتے من قبلۃ الرجل امرأۃ، اگر ایک شخص بیوی کو چومے، الوضو، تیسی وضو ہے، مطلب یہ کہ کچھ نکلے وغیرہ، اس صورت پر محمول ہے. رواہ مالک. وعن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ حضرت عمر سے ابن فرمایا ہے کہ ان القبلۃ من اللمس، کہ بیوی کو چوما چاٹ کرنا یا ہاتھ وغیرہ لگانا، یہ بھی لمس سے ہے. لمس کا کیا منع، ملامسہ کرنا، ملامسہ منع بیوی کے ساتھ جماع کرنا یا کچھ نکلے. فتوضؤ منہا، اسی کیا کر لو، وضو کر لیا کرو. مطلب ہے کچھ نکلے تو کر لو، کچھ نہ نکلا ہو تو کرنا نہیں ہے. اور یہ جو روایت ہے نا، ان حضرات کے لیے دلیل ہے، امام شافعی وغیرہ مالک کے لیے ہم جواب دیتے کہ یہ نکلنے کی صورت پر محمول ہے. وعن عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ، عمر سے تمیم دری سے روایت کرتے ہیں، قول فرما رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو واجب ہے. الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو واجب ہے. ہمارے نزدیک بدن سے خون نکلیا، سبیلین سے کچھ نکلے، ان چیزوں سے وضو واجب ہے. مالکیہ وغیرہ کے نزدیک مخرج وغیرہ کا اور اس نکلنے والی چیز کا معتاد ہونا ضروری ہے. امام شافعی کے نزدیک خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، بدن سے جب نکلے صرف سبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. رواہ الدارقطنی. وقال عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، دارقطنی سے کہتے، وقال سے کون مرد، دارقطنی سے کہتے کہ عمر بن عبد العزیز جو ہے نا، لم يسمع من تمیم الداری، اس نے تمیم داری سے سنا نہیں، ولا اراہ، اور مجھے ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ اس نے دیکھا ہو. ویزید بن خالد و یزید بن محمد، جو دو راوی ہیں نا اس روایت میں، مجہولان، دونوں مجہول ہے.